ماشاءاللہ، یہ بہت ہی پیاری پوسٹ کسی نے بنائی ہے۔ ایک آیت کو اور ایک حدیث کو اکٹھا کر دیا ہے، اور ہیڈنگ بھی بہت خوبصورت لگایا ہے کہ مانگ لے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور نیچے آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دیکھیے، یہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ تکبر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا جائے، یعنی شرک، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بری کر کھری، یا داتا گنج بخش۔ یہ انتہائی مشرکانہ نعرے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا علی، یعنی پکاروں کی ایک انبار ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پکارا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بتا دیا قرآن کے اندر کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے کافروں نے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، تو آپ غور کیجئے یہ جن جن کو پکارا جا رہا ہے بندے ہی تو ہیں۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو پکارتے ہو بندے ہیں تمہاری طرح، بندے ہیں، انسان ہیں۔ بندے اس لائق نہیں ہے کہ ان سے مانگا جائے، ان کو پکارا جائے، ان کے واسطے وسیلے دیے جائیں، ان کی نظر و نیازیں کی جائیں، بلکہ بندے اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ کے راستے پر چلے ہیں، اللہ ان سے خوش ہے، تم بھی ان کے راستے پر چلو۔ اور اگر وہ نافرمان رہے ہیں اور تم ان کو اگر اپنا لیڈر مانتے ہو اور ان کے طریقے پر چلتے ہو نافرمانی میں، یہ نافرمانوں کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ان کے اوپر، لعن اللہ الیہود و نصارا اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ، کہ جو انبیاء کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو پوجا گاہ بنائیں، عرس اور میلے کریں، چڑھاوے چڑھائیں، رکوع کریں، سجدے کریں نبیوں کو زندگی میں یا زندگی کے بعد، تو ان پر تو لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ اسلام اس کو بالکل برداشت نہیں کرتا ہے، اور اسلام وہ ہے جو تمام انبیاء کا دین تھا، یاد رکھیے۔ عام طور پر ذہن یہ بنایا گیا اسلام شاید نبی علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا، یعنی آج سے 14 یا 1500 سال پہلے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام پوری کائنات کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین اسلام، نوح علیہ السلام کا دین اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، دین سب کا ایک رہا ہے اسلام، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کے اندر، عبادت کے طریقوں کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود تبدیل کرتا رہا ہے، یہ آزمانے کے لیے کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے اور کون اپنے آباء و اجداد اور رسم و رواج کا بندہ ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ تو اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔ پھر حدیثی سلسلے میں سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث بھی وہی بات بتا رہی ہے کہ ہم اپنے مالک سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے بتائیے، اور کیوں نہ اپنے مالک سے مانگیں، جبکہ وہ بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، یا وہی چیز مل جاتی ہے یا اس سے بہتر اللہ دے دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے نیکیوں کی شکل میں، تو لازمی قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ مانگیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب جنتوں سے اوپر اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر عرش الرحمن ہے۔ جب مانگنا ہے تو بڑی بڑی چیزیں مانگو، بہرحال بڑی بھی اسی سے مانگنی ہے، چھوٹی بھی اسی سے مانگنی ہے، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو، ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو۔ ہر مسئلہ، ہر معاملہ اپنے مالک و خالق سے، اور یہی مالک چاہتا ہے یہ میرے بندے ہیں ہر وقت میرے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اور مجھ سے مانگیں اور میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں۔ اور اس آیت کے اندر بتایا گیا جو میرے سے علاوہ کسی اور کو مانگے گا، تکبر کرے گا، اس کو جہنم کے اندر ذلیل کر کے ڈالا جائے گا، ذلیل کر کے۔ تو آج مسئلہ یہ ہے، یہ ساری انسانیت بندوں کے بندے بن گئے،
بندوں کے غلام، بندوں کے بندے، اور کسی کو اب کیا گلا کیا جائے؟ یہ مسلمان بندوں کے بندے بن گئے، قبروں کے بیچاری بن گئے، پیروں کے بندے بن گئے۔ جمہوریت بھی انسانوں کا بنایا طریقہ ہے، یہ بھی شرک ہے، اس کے بندے بن گئے۔ کوئی سیاسی لیڈروں کے بندے ہیں، کوئی رسم و رواج کے بندے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو صرف اللہ کے بندے ہوں۔ اب تو انگلیوں پر گنے جانے والے بہت ہی کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کے اندر، قلیل لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور اکثریت کے پیچھے چلنے اور ان کی مرغوب ہونے یا ان کی وجہ سے ہم کہیں اپنے مالک اور خالق کو نہ چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑا ڈر رہتا ہے ہمیشہ، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ باقی دنیا کی کسی چیز سے نہ ہمیں خوف ہے، نہ ان کے ناراضگی کا ڈر ہے، یہ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ صرف اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو، جب مالک خوش ہے تو سب خوش ہو جائیں گے، اور مالک ناراض ہے اور پوری دنیا بھی آپ سے راضی ہے، تو بتاؤ کیا آپ نے دنیا سے کیا لے کے گئے ہو؟